بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصے دوم سبق نمبر 160 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب المضاربت سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ مضاربت کی دو قسموں سے متعلق ذکر کریں گے اور ان کی مثالیں ذکر کریں گے، اور اس میں مضارب کے اختیارات سے متعلق گفتگو فرمائیں گے۔ مضاربت کی دو قسموں سے مراد مضاربت مطلقہ ہے اور مضاربت مقیدہ۔ تو عزیز طلبہ، آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: وَيَبِيعُ بِنَقْدٍ وَنَسِيئَةٍ وَيَشْتَرِي وَيُوَكِّلُ وَيُسَافِرُ وَيُبْضِعُ وَيُودِعُ وَلَا يُزَوِّجُ عَبْدًا وَلَا أَمَةً وَلَا يُضَارِبُ إِلَّا بِإِذْنٍ أَوْ بِإِعْمَلْ بِرَأْيِكَ وَلَمْ يَتَعَدَّ عَمَّا عَيَّنَهُ مِنْ بَلَدٍ وَصِلْعَةٍ وَوَقْتٍ أَوْ مُعَامِلٍ كَمَا فِي الشِّرْكَةِ۔ مصنف علیہ الرحمہ وَيَبِيعُ بِنَقْدٍ وَنَسِيئَةٍ سے مضاربت کی پہلی قسم مضاربت مطلقہ کا ذکر فرما رہے ہیں۔ مضاربت مطلقہ وہ مضاربت جس میں رب المال نے مضارب کو پیسے دیے ہوں کہ آپ اس میں اپنے مرضی کے مطابق تجارت کریں، جو نفع ہوگا وہ ہمارے درمیان نصف نصف تقسیم ہوگا، مثلا اس کو مضاربت مطلقہ کہتے ہیں۔ مصنف علیہ الرحمہ فرماتے کہ مضاربت مطلقہ میں مضارب کے پاس کیا کیا اختیارات ہیں، تو فرماتے ہیں وَيَبِيعُ بِنَقْدٍ وَنَسِيئَةٍ۔ تو یاد رکھیں عزیز طلبہ، اس میں مضارب کے پاس ہر اس فعل کا اختیار ہے جو تجار کے ہاں مشہور ہو اور تجار اس فعل کو تجارت کے لیے کرتے ہوں۔ تو ہر ایسا فعل جو تجار کے ہاں وہ مشہور ہو اور تجار کے ہاں معتاد ہو، تو اس فعل کا کرنا مضارب کے لیے جائز ہوگا۔ مثلا تاجروں کے ہاں کوئی بھی چیز نقدوں میں بھی خریدی جاتی ہے اور ادار میں بھی خریدی جاتی ہے، کوئی بھی چیز نقدوں میں بھی بیچی جاتی ہے اور ادار کی صورت میں بھی بیچی جاتی ہے، تو اس مضارب کے پاس بھی یہ اختیار ہوگا کہ یبیع یہ بیچ سکتا ہے بنقد ادار کے ساتھ بھی، ونسیئۃ بنقد نقد پیسوں کے ساتھ بھی، ونسیئۃ اور ادار پیسوں کے ساتھ بھی، ویشتری اور اسی طرح یہ خرید بھی سکتے ہیں کسی بھی چیز کو ادار میں بھی اور نقد رقم دے کر بھی، ویوکل جس طرح تاجروں کے ہاں وکالت کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی تاجر اپنے کسی معاملے میں کسی کو وکیل بناتے ہیں، تو اسی طرح یہ مضارب بھی ویوکل کسی کو چاہے تو وکیل بنائے اپنا، ویسافر ویبضع اسی طرح یہ مسافر سفر بھی کر سکتا ہے۔ مثلا تاجروں کو ضرورت ہوتی ہے مختلف مارکیٹوں میں جانے کی، یہاں سے لاہور جاتے ہیں یا کراچی جاتے ہیں، تو یہ مضارب بھی مختلف شہروں کا سفر کر کے وہاں سے اپنے لیے مال وغیرہ یا سودا وغیرہ لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ ویبضع اور اسی طرح یہ بطور بضاعت کے مال بھی تاجروں کو دے سکتا ہے۔ بضاعت عزیز طلبہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو اپنا مال دے دے اور اسے کہے کہ بھئی اس میں آپ اپنے مرضی کے مطابق عمل کرے، جو ربح ہوگا وہ آپ کا ہوگا۔ ان يدفع الى غیرہ مالا یعمل فیہ ویکون الربح للعامل، کہ کسی شخص کو اپنا مال دے دے کہ وہ اس میں عمل کرے اور جو مال نفع اس کو حاصل ہوگا تو وہ اسی کا ہوگا۔ تو تاجروں میں یہ بات کافی مشہور ہے یہ معاملہ، کہ وہ اب مارکیٹ میں یا جو ہے دکانداروں میں سے کسی دکاندار کو
پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ پیسے ان کو دے دیتے ہیں، چلو بھئی آپ یہ پیسوں سے اپنے دکان پر سودا سلف ڈال دیں، پھر مہینے بعد میں آپ سے لے لوں گا۔ تو یہ عام طور پر تاجروں میں یہ دستور پایا جاتا ہے، تو ایوب یہ بھی بطور بضاعت کے دیگر تاجروں کو مال وغیرہ دے سکتا ہے۔ وجود اسی طرح بطور امانت کی بھی کسی کے پاس رکھوا سکتا ہے۔ ابضاع، ایداع، استئجار، اور اسی طرح کسی شخص کو مزدوروں کو اپنے لیے اجرت پر لینا، اسی طرح اگر سامان رکھنے کے لیے دکانوں کو یا گھر وغیرہ کو اجرت پر لینے کی ضرورت ہے، اسی طرح کشتی کو یا سواریوں کو اجرت پر لینے کی ضرورت ہے، گاڑی وغیرہ کو لینے کی ضرورت ہے، تو یہ تمام معاملات کرنے کا اس کو اختیار ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس اس نے معاملہ کیا اور بطور رہن کی کوئی چیز رکھوا دی تو یہ بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی زمین، کوئی اسی طرح اور دیگر چیز وغیرہ خرید بھی سکتے ہیں، بطور اجرت کی بھی لے سکتا ہے۔ تو بہرحال تاجر اور عام میں جو معاملات کرتے ہوں تو مضاربت مطلقہ میں مضارب کو بھی وہ تمام تر معاملات کرنے کا اختیار ہوگا، وہ یہ جو امانت بھی رکھ سکتا ہے۔ ولا یزوج عبدا ولا امتا، ہاں وہ اعمال جو تجار کے عادتوں میں سے شامل نہ ہو، مثلا غلام کا شادی کروانا یا باندی کا شادی کروانا۔ اب اگر مضارب نے رب المال کے سرمایہ سے غلام خریدا یا باندی خریدی تو اب ان کی شادی نہ کروائی، اس لیے کہ امور تجارت میں شامل نہیں۔ ولا یزوج عبدا ولا امتا، اور غلام کی شادی نہ کروائی، ولا امتا، نہ کسی باندی کا۔ ولا یضارب الا باذن، اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے عزیز طلبہ یہ ضابطہ یاد رکھے کہ ان شیء لا يتضمن مثله الا بالتنصیص علیہ او التفویض المطلق۔ آپ کی کتاب کے حاشیے میں بھی یہ ضابطہ لکھا ہوا ہے کہ ان شیء لا يتضمن مثله الا بالتنصیص علیہ او التفویض المطلق۔ کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی معاملہ ہو تو اس معاملے کا اجازت دے دینے سے وہ معاملہ اپنے مثل کسی اور معاملے کو متضمن نہیں ہوتا، مگر اس صورت میں کہ جب دوسرے معاملے کی صراحتاً اجازت دی ہو، اور یا یہ ہے کہ اس کو مطلقاً تفویض دی ہو کہ تفویض کا اختیار تو کس کے پاس ہوتے بھی؟ رب المال کے پاس ہوتا ہے، تو اس صورت میں پھر اس کو یہ اختیار ہوتا ہے۔ مثلا یہ ہے لا کہ ان شیء لا يتضمن مثله الا بالتنصیص علیہ او التفویض المطلق، کہ کوئی بھی معاملہ ہو تو اپنے مثل کو متضمن نہیں ہوتا، تو اب یہ مضارب اپنے مثل کسی اور کو مضارب نہیں بنا سکتا۔ ہاں اگر اس کی صراحت کر دی ہو رب المال نے کہ آپ کسی کو مضاربت پر بھی رکھ سکتے ہیں، اب التفویض المطلق، یا مطلقاً اس کی اجازت دی ہو کہ اعمل برأیہ کا، جو آپ کی رائے ہو اس کے مطابق آپ عمل کریں، تو اس صورت میں پھر اس کو کسی کو مضارب بنانے یا کسی کو بطور مضاربت کے مال دینے اس کے لیے جائز ہوگا۔ تو یہاں پر ولا یضارب الا باذنہ، تو فرماتے ولا یزوج عبدا ولا امتا، چونکہ یہ شادی کروانا امور تجارت میں سے نہیں ہے اس لیے یہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ولا یضارب الا باذن، یہ کسی کو بطور مضاربت کے مال بھی نہیں دے سکتا مگر رب المال کی اجازت سے، او باعمل برأیک، یا اگر رب المال نے اس کو یہ کہا ہو کہ آپ اپنے مرضی کے مطابق عمل کریں تو تب یہ دے سکتا ہے۔ ولم يتعدى، اب یہاں سے مضاربت کی دوسری قسم کا بیان ہے جس کو مضاربت مقیدہ کہتے ہیں۔ مضاربت مقیدہ کا مطلب یہ ہے کہ رب المال نے مضارب کو پابند کیا ہو، مقید کیا ہو کہ وہ کسی معین مارکیٹ سے سودا صرف لائے گا، کسی معین تاجر سے اپنی دکان کے لیے خریداری کرے گا، یا کسی معین سامان کا کاروبار کرے گا جس میں اس کو مہارت ہے، ہر کاروبار میں ہر
نہیں ڈالے گا، یا جو ہے فلاں شہر میں کاروبار کرے گا، فلاں شہر سے باہر نہیں جائے گا، تو فرماتے ہیں اس کو مضاربت مقیدہ کہتے ہیں۔ اور اس صورت میں مضارب ان قیودات کا، ان شرائط کا پابند ہوگا جو رب المال نے ان کے ساتھ لگائی ہے۔ تو فرماتے وَلَمْ يَتَعَدَّى، اور مضارب تعدی نہ کرے، عما اس چیز سے، عینہ من بلد جو معین کر دیا ہو اس کے لیے رب المال نے، من بلد مثلا شہر، یعنی شہر ہو، کہا ہو کہ بھئی آپ نے کراچی شہر سے سودا لینا ہے، لاہور نہیں جانا کہ وہاں کرایہ زیادہ لگے گا، یا کہ وسلعۃ، یا آپ نے کاروبار جو ہے اس سامان کا کرنا ہے، مثلا برتنوں کو کاروبار کرنا ہے جس کا آپ کو تجربہ ہے، کپڑے کے کاروبار میں ہاتھ نہیں ڈالنا، وقت، یا اس کو کہا ہے بھئی کہ آپ نے دن میں دکان کھول کر نمازوں کے اوقات میں کاروبار نہیں کرنا، بس دن کے اوقات میں کاروبار کرنا ہے، رات میں نہیں کرنا، تو یہ بھی ٹھیک ہے، یا 24 گھنٹے دکان کھلی رکھنی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ او معامل، یا یہ کہا ہو کہ آپ نے فلاں ڈیلر سے اپنے دکان کے لیے سودا لانا ہے، کسی اور ڈیلر سے آپ کو سودا صرف خریدنے کی اجازت نہیں، تو فرماتے ہیں یہ بھی جائز ہے۔ تو یہ چونکہ ان قیودات کے ساتھ اس کے معاملے کو مقید کیا ہے، تو لہذا مضارب کو ان قیودات کی رعایت رکھنا ضروری ہوگا۔ جس طرح کی کما فی شرکت، جس طرح کی شرکت میں ہوتا ہے، یعنی شرکت مقیدہ میں بھی ہے، شریک جو ہے وہ پابند ہوتا ہے اس قید کی، لہذا اس قید سے وہ ادھر ادھر نہیں کر سکتا، تو اسی طرح یہاں پر بھی مضارب کو بھی یہ اختیار نہیں۔ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ اس کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے مضاربت کی دو قسمیں، مضاربت مطلق اور مضارب مقیدہ پڑھی۔ مضارب مطلقہ میں مضارب کو ان تمام امور کا اختیار ہوتا ہے جو عرف عام میں تاجروں میں معروف ہو اور تجار ان کو کرتے ہوں، اور مضاربت مقیدہ میں جس قید کے ساتھ اس کے عمل کو یا اس مقید کے ہو تو اس قید کا لحاظ رکھنا اس میں ضروری ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔